ڈیئر اسپائرنٹس، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان کی فارن پالیسی کیا ہے، اس کے بیسک ڈٹرمنٹس اور اس کے بیسک پرنسپلس کیا ہیں۔ بیسکلی فارن پالیسی ایک ایسا ٹول ہے، ایک ایسی اسٹریٹجی ہے جو کہ ہم فارن نیشنز کے ساتھ، دوسری اقوام کے ساتھ، ملکوں کے ساتھ جب ہم کوئی ریلیشن کرتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہیں، کوئی رابطہ کرتے ہیں، تو اس دوران ہمیں اپنے جو قومی مفادات ہیں، نیشنل انٹرسٹ ہیں اور نیشنل آبجیکٹو جو ہمارے مقاصد ہیں، قومی مقاصد، ان کو اچیو کرنے کے لیے ہم ہر اپنی جو فارن ریلیشن کے دوران جو پالیسی یوز کرتے ہیں وہ اسی کے گرد گھومتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے فارن ریلیشنز کے درمیان جو فارن پالیسی کے دوران اپنا جو نیشنل انٹرسٹ اور نیشنل آبجیکٹو اس کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا، کیونکہ وہ بیسکلی ہماری فارن پالیسی کا فار موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے۔ جیسا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ ہماری فارن پالیسی ایک فرینڈلینس اینڈ گڈ ول کے اوپر کام کرے گی۔ ہم کسی بھی کنٹری کو کسی بھی دوسری کنٹری کے ساتھ اگریسو ڈیزائنز کو الاؤ نہیں کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم ہر جو مظلوم قوم ہے اس کا ساتھ دیں گے، ہم پیس کو پروموٹ کریں گے، پراسپیرٹی کو بھی پروموٹ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے بارے میں انہوں نے بیسکلی کہا تھا کہ یونائٹڈ نیشنز کا جو چارٹر ہے جو کہ حقوق انسانیت کے بارے میں اور مختلف قسم کے جو رائٹس ہیں، اور اس کے علاوہ پیس کے متعلق بھی ہیں، ان کو اس لیے ہم یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کو فالو کریں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان ڈٹرمنٹس آف فارن پالیسی آف پاکستان، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ یہ آپ کو پولیٹیکل سائنس ہو گیا، انٹرنیشنل ریلیشنز ہو گیا، اور اس کے علاوہ کئی اور جو آپ کے مضامین ہیں جو CSS کے ہوں یا PMS کو، اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ کویسچن ڈٹرمنٹس آف فارن پالیسی آف پاکستان۔ یہ بیسک یہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دو آپ مزید ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور ان میں سے کچھ نکال بھی سکتے ہیں اگر آپ نے کچھ نکالنا۔ فور ایگزامپل آئیڈیالوجی، یہ اس کو تو آپ نکال نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ جیوگرافک ہو گیا، اس کے علاوہ سیکیورٹی ہو گیا، اکانومی ہو گیا، کشمیر ایشو ہو گیا، ریلیجن ہو گیا۔ یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، آپ ان کو لازمی یاد کر لیں۔ اس کے علاوہ دوسرے بھی کچھ ہیں۔ آئیڈیالوجی کیا ہے؟ پاکستان کا جو وجود ہے یہ آئی اس آئیڈیالوجی کے بیسک کے اوپر یہ وجود میں آیا ہے، تو آپ اس آئیڈیالوجی کو کبھی بھی ڈینائی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہوگا، آپ نے ہر فارم پر اس کو سپورٹ کرنا ہے، اس کو پروموٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ کی جیوگرافیکل جو آپ کی سچویشن ہے، جو پوزیشن ہے، آپ نے اس کو بھی کبھی اگنور نہیں کرنا کہ آپ کی جو نیبرنگ کنٹریز جو ہیں، خاص طور پر جو انڈیا ہے، آپ کے ساتھ ہمیشہ شروع دن سے وہ اگریسو موڈ میں رہا ہے، تو آپ نے اس کو بھی کبھی بھی ڈینائی نہیں کرنا، اگنور نہیں کرنا۔ اور اس کے علاوہ آپ کے چائنا ساتھ ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، آپ نے ان کے بارے میں بھی اپنی فارن پالیسی میں لازمی اس کو نظر ثانی رکھنی ہے۔ اس کے متعلق جس طرح افغانستان میں کوئی ایشوز رہیں تو آپ کو پتہ ہے پاکستان کو بھی ان کرائسس کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑا، اور اس کے ساتھ ایران بھی ہے، اس کے ساتھ ہمارے ریلیشنز ہیں۔ اس کے بعد چائنا ہے، وہ ہمارا بہت ایک فرینڈلی کنٹری ہے۔ تو جس طرح اب انٹرنیشنل لیول پر یہ جو گروہ بندی ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا، جو پولرائزیشن ہو رہی ہے، اس میں بھی اس کا بہت بڑا کردار۔ جس طرح کہ چائنا اور امریکہ کا ایک کنفرنٹیشن چل رہا ہے، ان کی آپس میں اکانومیکل وار بھی چل رہی ہے، تو اس میں بھی آپ کو ان چیزوں کو بہت زیادہ دیکھنا پڑتا ہے، آپ کو بالکل نیوٹرل رہنا پڑتا ہے۔ اچھا، یہ چیز ہوگی۔ اس کے بعد ہسٹری ہے، ہمارے ہسٹوریکل فیکٹرز جو ہیں، آپ ان کو بھی ڈینائی نہیں کر سکتے۔ آپ کے جو کلچرل جو سوشو کلچرل جو آئیڈینٹیٹیز ہیں، آپ ان کو بھی اگنور نہیں کر سکتے، آپ اپنے اسلامک پرسپیکٹیو کو بھی اگنور نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ڈومیسٹک پالیسیز جو ہیں، آپ نے ان کو بھی انٹرنیشنل لیول پر کس طرح پروموٹ کرنا ہے اور ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد سیکیورٹی، ملٹری اسسٹنس، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کی نیبرنگ کنٹریز میں انڈیا ہے، اور اس کے علاوہ افغانستان کی طرف سے بھی پاکستان کو سم ٹائمز کافی زیادہ سیکیورٹی ایشوز رہتے ہیں، تو اس لیے، اور اس کے علاوہ خاص طور پہ انڈیا، وہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے، تو اس لیے ہمیں اپنے ملٹری اسسٹنٹ کو بھی بہت زیادہ فالو کرنا پڑتا ہے انٹرنیشنل لیول پر۔ اس کے علاوہ اکانومی، آج کل دیکھ لیں IMF کا بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے اکانومی کے، پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔
فائنینشیل اسسٹنس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں ٹریڈ کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ہمیں اپنے فارن ایسٹس کو انکریز کرنے کے لیے، فارن ریزروز کو انکریز کرنے کے لیے اپنے ٹریڈ بزنس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینا پڑتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے دوران فارن پالیسی میں اپنی ٹریڈ، اکانومی اور فائنینشیل پرسپیکٹیوز کو بہت زیادہ دیکھنا پڑتا ہے. اس کے بعد کشمیر ایشو ہے، یہ بہت ایک ہاٹ ٹاپک ہے. کشمیر ایشو شروع دن سے ہی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ایک مسئلہ رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں کشمیر کے لیے خاص جذبات ہیں کہ وہاں پر ہماری جو مسلم جو پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ انڈر ڈپریس ہے، اور اس کے علاوہ کشمیر انڈیا کی طرف سے کشمیر میں بہت زیادہ وہاں پر ظلم و بربریت جاری ہے. تو اس لیے کشمیر ایشو کو ہمیں انٹرنیشنل فورم پر بھی سپورٹ کرنا پڑتا ہے، اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے، اس کے ریزولوشن کے لیے ہمیں بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد ریلیجن ہو گیا. ریلیجن جو ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے، ایک آئیڈیالوجی ہو گیا، اس کے بعد ریلیجن ہو گیا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کا وجود ہی ریلیجن یعنی کہ مذہب کی پریکٹس کے لیے وجود میں آیا تھا، کہ یہاں پر مسلمان آزادی سے اپنی جو معاملات ہیں ریلیجیس پریکٹس کو ایزیلی ان کو پریکٹس کر سکیں گے. اور اس کے علاوہ ہمیں جو اس مسلم کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنا پڑتی، کیونکہ ہماری عوام کا ایک اس کے طرف بہت بڑا ہمارے طرف پریشر ہے، اور اس کے علاوہ یہ ڈیمانڈ بھی ہے کنٹری کی ایز اے اسلامک کنٹری. اس کے بعد سوورنٹی، ہم نے اپنی سوورنٹی کو کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا، کیونکہ سوورنٹی ہے وہی کسی کنٹری کے لیے جو اسٹیٹ کی جو بنیادی جو شرائط ہے اس میں سوورنٹی سب سے لازمی ہوتی ہے. اگر سوورنٹی نہیں تو کنٹری کا وجود ہی نہیں ہے، اس لیے ہم نے سوورنٹی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد پبلک اوپینین، آپ نے اپنے پبلک اوپینین کو بھی کبھی بھی اگنور نہیں کرنا. پبلک اوپینین بہت بڑا ایک پریشر بھی ہوتا ہے، تو اس لیے فارن پالیسی میں اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. اچھا، میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں، ہر کنٹری کے جو فارن پالیسی تقریباً سیم ہوتے ہیں. جس طرح جیوگرافی ہو گیا، ہسٹری ہو گیا، ڈومیسٹک پالیسیز، سیکیورٹی، اکانومی، اس کے بعد سوورنٹی اینڈ پبلک اوپینین. پاکستان میں اضافی چیزیں کون سی ہیں؟ کشمیر ایشو ہو گیا، ریلیجن ہو گیا، اور اس کے بعد پاکستان کی آئیڈیالوجی. یہ کہہ لیں کہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، ڈیفرنٹ ہے تھوڑی سی. کچھ کامنز ہوتی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی، اور پاکستان کے جو ڈیفرنٹ ہے وہ یہ ہے. مور اوور اب ہم ڈسکس کریں گے پرنسپلز آف فارن پالیسی آف پاکستان. پاکستان کے جو پرنسپلز کیا ہیں، ہم اپنی فارن پالیسی کے دوران کس طرح اس چیز کو ڈیل کرتے ہیں، کیا ہم کون سا کس سائڈ پہ اوپر ہمارا رجحان ہوتا ہے، کس طرح ہم فارن پالیسیز کو ڈیل کرتے ہیں، وہ یہ ہے ہم نے نیوٹرلٹی کو ہمیشہ ہی نیوٹرل رہنا ہے. اگر دو اقوام کی آپس میں اگر وار چل رہی ہے، نیشن انڈر کرائسس ہیں، تو ہم نے نیوٹرل رہنا ہے. جس طرح آپ دیکھیں گے سعودی عرب میں، یمن میں، جس طرح انہوں نے پاکستان کو کہا تھا کہ آپ اپنی فورس بھیجیں، تو ہم نے کہا نہیں، ہم نے نیوٹرل رہنا ہے اس معاملے میں. اور اس کے بعد انٹرنیشنل پیس اینڈ ہارمنی کو ہم نے پروموٹ کرنا، جیسا کہ مسٹر جناح نے کہا تھا. اس کے علاوہ نان الائنمنٹ، ٹھیک ہے نا، ہم نے کسی قسم کی بھی کیا کہتے ہیں، گروہ بندی میں شامل نہیں ہونا. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ نے کس طرح الائنمنٹ کر کے اور کس طرح وہ اس کا خاتمہ ہوا تھا. اس کے بعد گڈ ریلیشنز ود مسلم کنٹریز کے، ہم نے مسلمان اقوام کے ساتھ اچھے تعلقات کو پروموٹ کرنا ہے اور ان کو قائم رکھنا ہے. پیسفل سیٹلمنٹ آف انٹرنیشنل لیول پر اگر کوئی کنفلکٹس ہیں، ہم نے ان کو کس طرح سولو کرنا ہے، اور ان کو سولو بھی ہم نے کرنا ہے. رسپیکٹنگ سوورنٹی آف ادر اسٹیٹ کی جو سوورنٹی ہے، ان کا خود مختاری ہے، اس کو ہم نے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے اس کو. اس کے بعد نان انٹرفیئرنس ان انٹرنیشنل افیئرز آف ادر کنٹریز. جو ادر کنٹریز ہیں ان کے انٹرنل جو معاملات ہیں ان میں ہم نے مداخلت نہیں کرنا. نیوکلیئر نان پرولیفریشن اینڈ ڈس آرمنٹ، اور اس جو ٹریٹی ہے اس کو بھی ہم نے فالو کرنا ہے. امپلیمنٹیشن آف یونائٹڈ نیشن چارٹر. بیسیکلی یہ سارے کا سارا وہی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کے جو اسپیچ ہے فارن پالیسی کے متعلق. آپ اس کو اگر زبانی یاد کر لیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے. میں آپ کو اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. آور فارن پالیسی از ون آف دا
one of friendliness and goodwill towards all the nations of the world. We do not cherish aggressive designs against any country or nation. We believe in the principle of honesty and fair play in national and international dealings and are prepared to make our utmost contribution to the promotion of peace and prosperity among the nations of the world. Pakistan will never be found lacking in extending its material and moral support to the oppressed and suppressed peoples of the world and in upholding to the principles of the United Nations Charter. تو یہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کی سپیچ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہی بیسکلی ہمارا پرنسپل ہے. چلیں اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو پسند آئے تو لائک کریں اور فرینڈس کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کریں. اللہ حافظ.